मेरा नाम उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ बैंक के जो बैंक हैं उनकी कितनी किस्में हैं और किस लिहाज से हम बैंक की किस्में बनाते हैं, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम बैंक्स को तकसीम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काइंड्स ऑफ बैंक अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर हमारे पास दो काइंड्स आती हैं, एक को हम कहते हैं चार्टर बैंक और दूसरे को कहते हैं स्टैट्यूटरी बैंक। चार्टर बैंक ये वो इससे मुराद वो बैंक है जो किसी शाही ख़ानदान या किसी बादशाह के हुक्म के बाद कायम किया जाए। जिस तरह चार्टर बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के शाही ख़ानदान के हुक्म पर इसको बनाया गया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास स्टैट्यूटरी बैंक। दीज बैंक्स आर फॉर्म्ड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट और बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इससे मुराद ये है कि ऐसा बैंक जो किसी भी गवर्नमेंट या किसी मुल्क के सदर या किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट के हुक्म पर कायम किया जाए, इस तरह के बैंक को हम स्टैट्यूटरी बैंक कहते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर IDBL और ZTBL जो ख़ास मकसद के तहत बनाए गए थे। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर हमारे पास दो बैंक आती हैं, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक्स these are the banks which are registered in the list of central bank. They are bound to follow the instructions and policies of central bank. शेड्यूल बैंक से मुराद ऐसे बैंक होते हैं जो स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक के की लिस्ट के अंदर मेंशन हो और वो जो भी स्टेट बैंक और इंस्ट्रक्शन सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक जो भी इंस्ट्रक्शंस और पॉलिसीज़ बनाए शेड्यूल बैंक उसके ऊपर अमल करने के पाबंद होती हैं। और जो इसकी दूसरी तरफ हमारे पास नॉन शेड्यूल बैंक वो बैंक होती हैं जो स्टेट बैंक की लिस्ट के अंदर सेंट्रल बैंक की या स्टेट बैंक की लिस्ट के अंदर शामिल नहीं होते और वो किसी भी इंस्ट्रक्शन और पॉलिसीज़ को मानने के पाबंद भी नहीं होते। जिसमें पाकिस्तान के अंदर शेड्यूल बैंक है HBL, UBL, ABL। और नॉन शेड्यूल बैंक के अंदर आता है हमारे पास सिंध प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद हम देखते हैं मनी क्रिएटिव बैंक। मनी क्रिएटिव बैंक हमारे पास दो हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक, एवरी civilized country has its own central bank. Its main function is to manage the monetary system of the country internally as well as externally. The primary object is not to earn profit but to provide guidelines to other banks which improve banking system. सेंट्रल बैंक से मुराद किसी भी जो महज़िब मुल्क है या कोई तरक्की मुल्क है, कोई आज़ाद रियासत है, उसके एक अपना सरकारी बैंक होता है जो बाकी तमाम बैंकों को के लिए कानून बनाता है कि किस तरह अमल दरामद किया जाए। बाकी तमाम बैंक किस तरह उस कानून के ऊपर अमल करेंगे और कौन कौन सी मुल्क के अंदर कानून होंगे जिन पर सेंट्रल बैंक तमाम कमर्शियल बैंक से अमल दरामद करवाता है कानून के ऊपर। और सेंट्रल बैंक का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। और इसकी दूसरी किस्म है हमारे पास कमर्शियल बैंक। दीज आर बैंक्स विच हुज मेन पर्पज इज़ प्रॉफिट अर्निंग। और they accept deposit and provide short term, medium term, long term loan to various sectors of the country. They are also called the heart of financial sectors. कमर्शियल बैंक से हमारे पास मुराद ये है कि ऐसे बैंक जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना हो, जो लोगों को डिपॉजिट लोगों से लें और लोगों को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के ऊपर लोन मुहैया करें। जिससे हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर MCB और ABL, UBL इस तरह की बैंक्स हैं जो कमर्शियल बैंक हैं जिनके जो ओनर हैं वो प्राइवेट लोग हैं और गवर्नमेंट जिनकी ओनर नहीं है। इसके बाद आती हैं अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ये भी मनी क्रिएटिव बैंक की तरह ही है। इसके अंदर हमारे पास जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट बैंक से मुराद ऐसे तमाम बैंक जिनकी मलकियत किसी भी मुल्की हुकूमत के पास हो। और प्राइवेट बैंक से मुराद ऐसे बैंक जिनकी मलकियत शेयर होल्डर के पास हो, जिनके मालिक शेयर होल्डर हों लेकिन इनको कंट्रोल डायरेक्टर्स करती हों जिनको शेयर होल्डर ने डायरेक्ट किया हो। इसके बाद हमारे पास आता है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक में हमारे पास है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक। Agriculture Development Bank. These banks are formed to develop the agriculture sector of the country. They provide loan to purchase modern machinery, fertilizers and seed etc. For example, ज़ही तरक्याती बैंक लिमिटेड ZTBL in पाकिस्तान। एग्रीकल्चर बैंक से मुराद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का से मुराद ऐसा एक बैंक होता है जिसका एक मकसद होता है कि किसी भी मुल्क की ज़राअत को
کے اوپر لون انویسٹ کرنا، جو زراعت کے لوگ ہوں گے جیسے کسان وغیرہ، ان کو ٹریکٹر کے لیے لون مہیا کرنا، کھادوں کے لیے، بیج کے لیے، اسپرے کے لیے، اور اس کا تمام مقصد زراعت کی ترقی ہوتا ہے۔ زیتی بی ایل، جیسے پاکستان کے اندر زیتی بی ایل ایک بینک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک۔ اس بینک کا جو مین مقصد ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی انڈسٹریل سیکٹر کو پروموٹ کرنا۔ یہ نیو انڈسٹریز کے لیے لون ایشو کرتا ہے، اور پرانی انڈسٹریز جو ہوتی ہیں ان کے سک یونٹ کو سیٹ کرنے کے لیے یا ان کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے لون ایشو کرتا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک لمیٹڈ ان پاکستان ہے۔ اسی پر آتا ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بینک۔ دیز آر بینک وچ پرووائڈ اسسٹنس فار دا پروگریس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ فار آل دا کنٹریز۔ دے ورک فار دا ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریز، ایگریکلچر اینڈ سوشل ویلفیئر آف آل کنٹریز۔ اس سے مراد ایک ایسا بینک ہے جو تمام ملکوں کی کے اندر کو ڈیولپمنٹ کے لیے، جو تمام ملکوں کو ڈیولپمنٹ کے لیے لون مہیا کرتا ہے، جیسے کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بینک آف ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ IBRD۔ یہ ایک پاکستان دنیا کے اندر ایک یہ بینک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، ہم نے ڈیولپمنٹ بینک کی بات کے لیے، ہم بات کریں گے ڈومیسائل۔ اکارڈنگ ٹو ڈومیسائل سے مراد یہ ہے ہوم بینک۔ ہوم بینک سے دیز بینکس آر اونڈ اینڈ کنٹرول بائی دا گورنمنٹ اور دا پیپلس آف دیٹ کنٹری ان وچ دے پرووائڈ دیئر سروسز۔ ہوم بینک سے مراد ایسا بینک ہے جو کنٹرول اور جس کے مالک اسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں جس ملک کے اندر یہ بینک اپنی فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر نیشنل بینک آف پاکستان، یہ ہمارا ہوم بینک ہے پاکستان کے لحاظ سے۔ اگر ہم پاکستان لحاظ سے دیکھیں گے، فون بینک سے مراد دیز بینکس are not owned and controlled by the government or people of that country in which they are providing their banking services۔ اس سے مراد ایک ایسا بینک ہے جو نہ تو اس ملک کا مالک، نہ اس بینک کا مالک، اور نہ اس بینک کو کنٹرول کرنے والے اس ملک سے تعلق رکھتے ہوں جس ملک کے اندر یہ بینک اپنی فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر سٹی بینک ہے اور اسٹینڈرڈ چارٹر بینک ہے۔ یہ ایسے بینکس ہیں جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، لیکن یہ نہ تو کنٹرول ہوتی ہیں پاکستان سے اور نہ ہی ان کے مالک پاکستان میں ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو فنکشن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے مورگیج بینک۔ دیز بینکس پرووائڈ لون ٹو پیپل اگینسٹ دیئر موویبل اینڈ immovable property. Generally they pledge or mortgage movable property in form of gold, silver and gold etc۔ اس سے مراد ایک ایسا بینک ہے جو لوگوں کو لون مہیا کرتا ہے اس کے اگینسٹ ان کی موویبل اور اموویبل پراپرٹی کو پلج کر کے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس کنزیومر بینک۔ دیز بینکس آر اسٹیبلش ٹو فیسیلیٹیٹ دا کنزیومر فار پرچیزنگ کنزیومر گڈس۔ نارملی دیز لونس آر ٹرمز ایز نان پروڈکٹیو لون۔ There is no consumer bank in Pakistan. The commercial bank are performing the functions of consumer banking۔ کنزیومر بینک سے مراد ایک ایسا بینک ہے جو کنزیومرز کو ان کی روزمرہ کے ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر اس قسم کا کوئی بینک نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو کمرشل بینک ہیں وہی کنزیومر بینک کا رول بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیونگ بینک۔ These are the banks which are established to encourage and to collect the saving of the poor and middle class people۔ These also give profit to poor and middle class peoples against their savings۔ In Pakistan, national saving centers and post offices perform these services۔ سیونگ بینک سے مراد ایک ایسا بینک ہے جو غریب لوگوں کے یا مڈل کلاس جو فیملی ہیں ان سے کیش لیتا ہے اور ان کو ماہانہ یا سالانہ طور پر ان کے اوپر ان کو پروفٹ ایشو کرتا ہے۔ جو ان سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو کیپٹل یا جو اماؤنٹ اس اکاؤنٹ کے اندر، اپنے سیونگ بینک اکاؤنٹ کے اندر جو لوگ اپنے پیسے جمع کرواتے ہیں اس کے اگینسٹ انہیں پروفٹ ایشو کیا جاتا ہے سیونگ بینک کی طرف سے ماہانہ سالانہ طریقہ کار پہ۔ جیسے پاکستان کے اندر نیشنل سیونگ سینٹرز ہیں اور پوسٹ آفیسز سیونگ بینک کی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انویسٹمنٹ بینک۔ These are banks which provide capital to different companies by purchasing their shares, also finance for the purchase and sale of securities like stock and shares. They also act as underwriter by purchasing the shares of new companies, for example Atlas Investment Bank Limited۔ انویسٹمنٹ بینک سے مراد ایک ایسا بینک ہے جو ڈفرینٹ سیکٹرز کو کیپٹل مہیا کرتا ہے۔
نئے شیئرز خریدنے کے لیے اور فائنانس خریدنے کے لیے. نئے شیئرز جو نئی کمپنی اس کے شیئرز خریدتا ہے اور انہیں فائنانس مہیا کرتا ہے. اور یہ اس بینک کے دوسرا کام یہ بھی ہے کہ اور یہ سیکیورٹیز کو پرچیز اینڈ سیل بھی کرنے میں مدد دیتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایکسچینج بینک. اب ایکسچینج بینکس دیز آر بینکس وچ پرووائڈ فورن ایکسچینج ٹو امپورٹر اینڈ ایکسپورٹ آف کنٹریز. فار ایگزامپل ان پاکستان ویسٹرن یونین بینکس پرووائڈ سروسز. ایکسچینج بینک سے مراد ایک ایسا بینک ہے جو کرنسیز کو ایکسچینج کرتا ہے. جیسے پاکستانی کرنسی کو فورن کرنسی میں کنورٹ کر کے کسی بھی آدمی جو پاکستانی اور غیر مسلم وہ پاکستان کے اندر جائے گا تو اسے وہ ایکسچینج کر کے دے دے گا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مائکرو فائنانس بینک. Micro finance bank is newly introduced concept in banking system. Dr. Yunus of Bangladesh is considered first person who created microfinance banking. He was also awarded Nobel Prize for his valuable services in the development of microfinance bank. MFB has more preferred in developing countries like Pakistan because of its key functions of encouraging small business community like shopkeepers, small traders, etc. For example, in Pakistan, FinSA Microfinance Bank اور خوشحالی بینک پرووائڈنگ سروسز. مائکرو فائنانس بینک سے ایک مراد ایسا بینک ہے جو سمال اسکیل کے لوگوں کو، سمال ٹریڈر کو، سمال فارمرز کو، شاپ کیپرز کو سمال اسکیل پر لون مہیا کرتا ہے. اور اس کی بنیاد ڈاکٹر یونس جن کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا انہوں نے رکھی تھی. اور جیسے پاکستان کے اندر فنسا بینک ہے، فنسا مائکرو فائنانس بینک اور خوشحالی بینک اپنی سہولیات مہیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کچھ ادر بینکس بھی ہیں. ان کے اندر ہمارے پاس آتا ہے اسکول بینک، لیبر بینک اور اسلامک بینک. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسکول بینک. دیز بینکس آر اسٹیبلش ٹو ڈیولپ دا ہیبٹس آف سیونگ امنگ دا اسکول چلڈرن. ان دس سسٹم آف بینکنگ دا bank officials provide banking facilities to students at their school. This system is not in Pakistan at that time. The first school bank was Beloit Saving Bank, which was established in USA in 1882. اسکول بینک سے مراد ایک ایسا بینک ہے جو مختلف اسکولوں کے اندر بچوں کے اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے اور ان کے اندر پیسے جمع کرنے کی عادت کو پروموٹ کرتا ہے. اور اس طرح کا فی الحال پاکستان کے اندر کوئی بینک نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس لیبر بینک. The first labor bank was set up in America. A labor union can establish this bank for the welfare of the worker. The employee contribute in different funds: pension fund, group insurance, union fund, and social security fund during their employment, which can be kept by these banks on the behalf of employees. Moreover, the employees also deposit their saving in these banks. For example, Saving Bank of Chicago, etc. providing these services. This type of bank is not available in Pakistan as yet. لیبر بینک جو ہے یہ سب سے پہلے امریکہ میں قائم کیا گیا تھا اور اس کو امریکہ کی ایک لیبر یونین نے قائم کیا تھا. اس کا مقصد ہے اس کا مقصد لیبرز کے فنڈ، پینشن اور گروپ انشورنس اور یونین فنڈ کو مہیا کرتا ہے. اور یہ بینک اس کا سب سے پہلا بینک جیسے اس قسم کا سب سے پہلے بینک امریکہ میں قائم ہوا تھا اور سیونگ بینک آف شائکاگو اس کی ایک ایگزامپل ہے. اس کے بعد آخری ہمارے پاس آتا ہے اسلامک بینک. Islamic bank are the banks which operate under the provision of Sharia. Islamic banks all offer their client and product services duly approved by Shariat supervisory committee, which are called Sharia compliant product. These banks work on profit and loss sharing principle. Mizan Bank Limited and Dubai Islamic Bank in Pakistan. اسلامک بینک سے مراد ایک ایسے بینک ہیں جو شریعت کی بنیاد پر قائم کی گئی ہیں، جن کے اندر انٹرسٹ نہیں ہوتا اور یہ پروفٹ اینڈ لاس شیئر کرتے ہیں. اور جیسے پاکستان کے اندر میزان بینک اور دبئی بینک اس طرح کی سہولیات مہیا کرتے ہیں جو اسلامک بینک ہیں. آج میں نے آپ کو بتائی تھی کائنڈز آف بینک. اور کائنڈز آف بینک انٹروڈکشن ٹو بزنس، بی کام، آئی کام اور ایم کام وغیرہ کے لیے ہے انٹروڈکشن ٹو بزنس کے اندر ہمارے پاس آتا ہے کائنڈز آف بینک. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں.